حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ لکھا ہے آپ کا. فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، نوافل پڑھنے کے لیے گئے تھے. پڑھ کے وہ باہر نکل رہے تھے تو دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہرے داری کر رہے ہیں. تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سیکورٹی کے طور پہ، آپ کے باڈی گارڈ کے طور پہ حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کس سے حفاظت کے لیے، زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ فرمایا حضرت زمین والوں سے. آسمان والوں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین والوں سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی وہ غور سے سنیں. آپ نے فرمایا روئے زمین پہ کوئی بھی چیز اس وقت تک سے رونما نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کا فیصلہ آسمان پہ نہ ہو جائے. یعنی جب تک وہ تقدیر میں ہماری لکھی نہیں گئی ہے تب تک وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے. اللہ نے جن چیزوں کو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، اللہ نے جن چیزوں کا فیصلہ کر دیا وہ ہو کے رہے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دینا چاہے، مصیبت دینا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اللہ کے سوا اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور اگر اللہ کسی کے ساتھ، تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے، تمہیں کچھ نوازنا چاہے، تو اس کے اس فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، جس بندے کے اندر یہ یقین جس بندے کو ہو جائے کہ ہر خیر اور شر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تب تک جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے تب تک اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی ہے، تب تک اسے ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہو سکتی ہے. ہمیں جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یا ہمیں خوشیاں میسر ہوتی ہیں، ہمیں پڑتی ہیں، جو کچھ بھی ملتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ اپنا یقین مضبوط کرنا چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پوری امت جمع ہو جائے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اس کے جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے. اور فرمایا کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے کہ تمہارا کچھ بگاڑ لے، تمہیں نقصان پہنچا دے، اور تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جو ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے. اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ پہ اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے، اللہ پہ اعتماد و بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارے لیے بہترین کارساز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.